اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے ہم معراج کے واقعے تک پہنچ گئے تھے، اور پھر ہم تھوڑا سا ٹینجنٹ لے کے ہم نے پچھلے پروگرام میں جو دیگر جو آپ کے معجزات ہیں، ابھی تو معجزات بہت سارے ہیں، ان پہ آپ بات کرتے رہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ کسی نے 1200 معجزات کا ذکر کیا ہے، کسی نے 1000 معجزات کا ذکر کیا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چٹانیں اور پتھر جو ہیں وہ حمد و ثنا کر رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی درخت ہے مسجد نبوی کے احاطے میں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمر لگا کے بیٹھا کرتے تھے، تو وہ جب منبر بنا دیا گیا تو آپ جا کے وہاں بیٹھنے لگے، تو وہ اس درخت میں سے رونے کی آہ و گریہ کی آوازیں آنے لگی۔ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس درخت کے پاس گئے، اس پر ہاتھ رکھا، اس کو تسلی دی، اس کے بعد وہ آوازیں آنا وہاں سے بند ہوئیں۔ تو یہ سارے معجزات ہیں بے شمار، جس میں آپ کھانے کے اندر برکت کے اعتبار سے ایک آدمی کا کھانا ہے تو آپ کئی اصحاب جو ہیں وہ اس میں سے کھا رہے ہیں۔ دیگر بہت سی چیزیں ہیں، کچھ کا ذکر شاید آگے سیگمنٹس میں آ جائے گا، لیکن معراج کے حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ معراج، کیونکہ معراج کے حوالے سے کچھ ڈیبیٹ بھی رہی ہے، کچھ تو ایک تو ہمارے قریب کے دور میں کچھ لوگوں نے اس کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب عقل سے ثابت کرنے کی کوشش میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آمنا و صدقنا یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی عقل سے آگے ہیں۔ اسرا اور معراج یہ دو چیزیں، دو پارٹ ہیں اس کے، کہ اپنے بندے کو وہ لے گیا مسجد حرام سے، من المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو ان کو لے گیا رات کے ایک حصے میں۔ یہ تو ہو گیا اسرا کا معاملہ۔ اب اسرا کے معاملے میں لوگوں نے بعد میں، جیسے ہم نے کہا کہ اہل کتاب جو وہاں موجود تھے ہر معاملے میں سوالات کیا کرتے تھے، کبھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کبھی جب معراج کا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بھئی یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جیروسلم چلے گئے، تو جیروسلم کیسا ہے ہمیں بتائیے۔ یہ یہود نے جو نام آتے ہیں لوگوں کے، اس میں نظر ابن حارث وغیرہ ہیں، یہ یہودی تھے جو یہ قریش کے لوگوں کو سکھا کے بیچتے تھے کہ بھئی ایسا بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ یہ سوال کر لیں۔ تو انہوں نے کہا جیروسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جیروسلم سارا ڈسکرائب کر دیا کہ ایسی مسجد ہے، مسجد اقصی ایسی اس کی کھڑکیاں، ایسی دیواریں، اور وہ ساری باتیں۔ اور پھر اس کا جب اس پورے واقعے کا، اسرا اور معراج کا جو ذکر مسلمانوں سے ہوا، وہ بھی ایک اس میں ابو بکر صدیق کی ایک اہمیت ہے، جس سے صدیق کا ان کو خطاب عطا ہوا، وہ یہ تھی کہ جب ان سے ذکر ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں وہاں چلا گیا اور وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل درست کہہ رہے ہوں گے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا، بجائے اس کے کہ ہم عقلی دلائل کے پیچھے اس میں لگ جائیں۔ جو ابو بکر صدیق نے جس طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جتنا کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے آگے ہمیں کوئی بہت زیادہ اس میں عقل کو اپنی استعمال کر کے توجیحات اس کی ڈھونڈنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ رات کے ایک حصے کے اندر وہ چلے گئے۔ اب یہ بھی بحث کہ جی وہ کیا ایک خواب دیکھ رہے تھے یا وہ فزیکلی باڈی سے اپنی وہاں پہ گئے تھے، تو اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ بات کریں کہ اگر تو یہ خواب دیکھ رہے تھے تو پھر اتنی بحث کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خواب میں تو آپ اور میں بھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، ہم کہیں جا سکتے ہیں، سیر کر کے آ سکتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہم اکثر خواب ایسے جو ممکنات میں سے نہیں ہوتے لیکن ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کیوں ہوتا؟ لیکن اعتراض تو اسی وجہ سے ہوا کہ آپ نے کہا کہ وہ گئے تھے وہاں پہ اور فزیکلی گئے تھے، ان کی باڈی کو اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ لے گیا تھا، یہ اس کے رموز ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ ہم عقل سے ہم زیادہ وہ نہیں کریں۔ ان کی کہ ایک بہت چھوٹے سے ٹائم میں، پھر وقت کا بھی جو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا اس کا جو ایک ساعت ہے وہ یہاں کی 1000 ساعتوں کے برابر ہے، وہ چھوٹے سے حصہ وہاں پہ کتنا بڑا، کیونکہ یہ جو سارے واقعات ہیں یہ تو کئی گھنٹوں پر محیط شاید یا کئی دنوں پر اس کا احاطہ کرتے ہوں، لیکن وہ جو ریلیٹیو ٹائم ہے نا کہ ہمارے یہاں کا وقت اور وہاں کا وقت وہ مختلف ہے۔
تو اس حساب سے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہیں. اب آپ اس کو بھی سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا دوسرا جو پارٹ ہے جس پہ زیادہ بات چیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے پھر وہ سدرۃ المنتہا تک وہ جاتے ہیں، اور پھر اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے، پھر دوسرے پہ ملاقات ہوتی ہے. اس طرح انبیاء سے ملتے ملتے وہ آخری آسمان پہ، جب وہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ قاب قوسین یعنی دو جو کمانوں کے برابر فاصلہ جو تھا وہ رہ جاتا ہے، تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ پھر بیت المعمور کا آپ کو وہ نظارہ کرایا جاتا ہے، جہاں پہ ہزارہا فرشتے جو ہیں وہ اپنے طواف کے اندر اس کے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کسی سال تک ایک فرشتے کے بعد دوسرے کی باری اس کی باری دوبارہ نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں. اور پھر جو جنت دوزخ کے معاملات ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح عذاب ہو رہا ہے لوگوں کو، کس طرح یہ ساری چیزیں جو کہ بعد میں جہاں تک لوگوں کو آپ کی امت کے لوگوں کو پہنچنا ہے. اور جو جنت کے اور دوزخ کے جو معاملات ہیں وہ سارے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنی احادیث میں بیان کرتے ہیں جو کچھ دیکھا ہے. تو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے جو آپ نے کہا وہ سچ ہے، اور اس میں کوئی ظاہر ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ہم عقل سے زیادہ بات چیت کر سکیں. تو پھر اس کے بعد ایک جو اہم وہ معاملہ ہے جب آپ کا کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو آپ کو نماز عطا کی جاتی ہے، جو معراج کا جو سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم نماز کو کا خاص طور پہ اہتمام کریں. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا 5 وقت. اس کے لیے اس کے اندر کوئی کہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، سیرت کی تقریریں سننا، حدیث سننا، اگر آپ نماز کے لیے پابندی نہیں کریں تو آپ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی بلیٹنٹلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کے لیے خاص طور پہ توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ ہمارے لیے، یہ 5 نمازیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں، اور اس کا پورا قصہ ہے کہ پہلے 100 نمازیں عطا کا حکم ہوا، پھر وہ واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اتنی میرے جو قوم کے لوگ تھے وہ نہیں کر سکے اتنے زیادہ عبادات، تو وہ آپ کے لوگ بھی یہ نہیں کر پائیں گے، تو آپ اس میں کوئی تخفیف کے لیے پھر وہ واپس جانا آپ کا 1-2 دفعہ، اور پھر 5 نمازوں کے اوپر پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اکتفا کیا اور وہ آ گئے، اور وہ 5 نمازیں جو ہیں وہ امت کے لیے ہمیشہ کے لیے فرض ہو گئیں. اس وقت سے پھر نماز جو ہے مسلمان ادا کرتے ہیں. تو یہ پورا واقعہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظارے کرائے گئے، وہ جگہیں دکھائی گئیں جو کہ جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہوں، جس سے جو جنت کے معاملات ہوں اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کوئی اور قسم کی سائٹ آپ کو عطا فرما دی ہو جس سے آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. یہ سارے چیزیں جو ہیں اس پہ زیادہ بحث کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ہمیں جو لیسنز ملتے ہیں، جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جنت دوزخ کے حوالے سے، جو عذاب ہو رہے ہیں جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں، جس برائی کے حوالے سے، غیبت کرنے والوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں یہ چیزیں. اور اسی طرح جنت کی چیزیں، بیت المعمور کی چیزیں، نماز کا، اس میں یہ اہم چیزیں، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے، بجائے اس کی کہ ہم ڈیٹیل کے اندر بہت زیادہ مباحث میں پڑ جائیں. اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے اور انف از اویلیبل کہ آپ اس کو دیکھ لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.